نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منه رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ابھی یہ آپ نے سورہ کہف کی آیت 17 سے 20 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. آیت 17 ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ دھوپ نکلتے وقت ان کے غار سے دائیں طرف کو بچ کر نکل جاتی ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے بائیں جانب سے نکل جاتی ہے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ یافتہ ہے اور جسے گمراہ کر دے آپ اس کا کبھی کوئی حمایتی اور رہنما نہ پائیں گے. یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 17 کا تفسیر. اصحاب کہف پر دھوپ نہیں آتی. معلوم ہوا کہ اس غار کا دروازہ شمالی رخ تھا کیونکہ طلوع کے وقت دھوپ کا سایہ دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب جھک جاتا تھا. معلوم ہوا کہ دوپہر کو وہاں ذرا سی بھی دھوپ نہیں ہوتی تھی. یہ بات غور کرنے والے پر ظاہر ہے جو علم حیت اور آفتاب و ماہتاب اور تاروں کی گردش کو جانتا ہے. اگر غار کا دروازہ مشرقی رخ ہوتا تو غروب کے وقت اس میں ذرا سی بھی دھوپ نہیں آتی، اور اگر قبلہ رخ ہوتا تو طلوع ہوتے وقت بھی نہ آتی اور نہ غروب ہوتے وقت، اور سایہ دائیں بائیں کترا کر نہ نکلتا. اگر مغربی رخ ہوتا تو طلوع کے وقت اس میں دھوپ نہ آتی اور پھر زوال کے بعد سے لے کر غروب تک اس میں دھوپ رہتی. لہذا غار کا دروازہ شمالی رخ میں متعین ہوا. قرض کے بمعنی ترک کے ہیں. اللہ نے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بتا دیا اور یہ نہیں بتایا کہ دنیا میں کس سرزمین پر کون سے پہاڑ میں یہ غار ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نہ یہ مقتضائے شرعی ہے، اور اس کے بارے میں جو اقوال وارد ہیں وہ سب لوگوں کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں. اگر اس کی جگہ کے متعین کرنے پر کوئی دینی مصلحت ہوتی تو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں ضرور خبر دیتے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے بتا دی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غار کی صفت بتائی مگر جگہ نہیں بتائی. اصحاب کہف کو اتنے دنوں زندہ رکھنا اللہ کی نشانی ہے. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے اصحاب کہف کی اس غار تک رہنمائی فرمائی، اس میں انہیں زندہ رکھا اور اس میں ان پر دھوپ اور ہوا کا گزر ہوتا رہا تاکہ ان کے جسم باقی رہیں. پھر فرمایا اللہ ہی نے تمام قوم میں ان چند نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائی. اللہ جس کی رہنمائی فرماتا ہے وہ راہ پر پڑ جاتا ہے اور جسے گمراہ کرتا ہے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ
باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ آیت 18۔ ترجمہ: اور تم انہیں بیدار سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھ لو تو یقیناً الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور ان سے دہشت کے مارے رعب سے بھر جاؤ۔ یہ تھا ترجمہ آیت 18 کا۔ تفسیر: اصحاب کہف غار میں جا کر سو گئے، یعنی اللہ نے انہیں سلا دیا مگر ان کی آنکھیں کھلی رہیں تاکہ ان میں زندگی قائم رہے۔ جیسے بھیڑیا سوتا ہے مگر اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور ایک بند رہتی ہے، پھر نیند ہی میں کھلی ہوئی کو بند اور بند کو کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلا دیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر انہیں کروٹ نہ دلائی جاتی تو زمین ان کی کروٹ گلا ڈالتی۔ نیکوں کی صحبت کے اثر سے کتے کا ذکر بھی قرآن میں ہوا۔ حسب عادت ان کا کتا بھی دروازے پر پاؤں پسارے بطور پہرے دار کے بیٹھا ہوا ہے اور غار سے باہر ہی ہے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور نہ اس گھر میں جس میں تصویر یا ناپاک آدمی یا کفر ہو، جیسا کہ حسن حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کی رفاقت کی برکت کتے پر بھی ظاہر ہو گئی اور ان کی طرح وہ بھی سلا دیا گیا۔ یہ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر ہے کہ اس کتے کا بھی قرآن میں بیان کیا گیا اور اس کی شان میں بھی ایک عظمت پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے کسی نوجوان کا شکاری کتا ہے۔ یہی بات صحیح ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ شاہی باورچی کا کتا ہے جس نے توحید قبول کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کتا بھی سو گیا۔ اللہ نے اس غار میں ایسی ہیبت اور دہشت رکھی ہے کہ انسان ان پر نگاہ پڑتے ہی تھرا اٹھتا ہے۔ یہ دہشت اور رعب اس لیے رکھا گیا کہ کوئی ان کے پاس نہ جا سکے اور انہیں چھو نہ سکے جب تک کہ ان کی نیند کی مدت حسب منشاء باری تعالیٰ پوری نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں اس کی حکمت کار فرما ہے اور اس سے اس کی وسیع رحمت اور توحید کی صداقت بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ آیت 19۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ آیت 20۔ ترجمہ: اس طرح ہم نے انہیں جگا دیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ لیں۔ ان میں سے ایک بولا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ بولے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ بولے تمہارے ٹھہرنے کی مدت تمہارے رب کو خوب معلوم ہے۔ اب تم کسی کو اپنا یہ نقدی دے کر شہر بھیجو، دیکھ بھال لے کہ شہر میں کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، پھر وہ اسی میں سے تمہارے پاس کھانا لے آئے، اور اسے خوب احتیاط رکھنی چاہیے، اور وہ تمہاری کسی کو ہوا تک بھی نہ لگنے دے۔ دیکھو اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں پھر اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، تم پھر ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 19-20 کا۔ تفسیر: آیت 19۔ اصحاب کہف جیسے سوئے تھے ویسے ہی جاگ اٹھے، یعنی جس طرح ہم نے انہیں صحیح سالم سلایا تھا اسی طرح اٹھا بھی دیا، اور ان کے جسموں، بالوں اور جلدوں میں ذرا بھی تغیر نہ آنے دیا۔ وہ 309 سال کی ایک لمبی نیند کے بعد جاگے اور آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو جواب دیا گیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم، کیونکہ وہ غار میں صبح کو داخل ہو کر سوئے تھے، اور جب 309 سال کے بعد اٹھے تو شام ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دن سوئے، مگر پھر بھی تردد تھا، اس لیے بولے کہ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ اب چونکہ انہیں بھوک لگ رہی تھی تو وہ وقتی ضرورت کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ کسی کو نقدی دے کر شہر بھیجو کہ جس دکان پر صاف کھانا ملے وہاں سے لے آئے۔ جب یہ گھر سے چلے تھے تو اپنے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی ضرورت کے لیے لے گئے تھے، وہی نقد رقم ان کے پاس تھی۔ اصحاب کہف نے کھانا خریدنے کے لیے شہر میں آدمی بھیجا۔ تجویز یہ ہوئی کہ نقدی دے کر کسی ہوشیار آدمی کو اس شہر بھیجا جائے جہاں سے یہ بھاگ کر آئے تھے،
اور اس سے کہہ دیا جائے کہ پوری احتیاط سے جائے اور جہاں عمدہ اور نفیس کھانا ہو لے آئے۔ پھر فرمایا کہ احتیاط برتے، یعنی ہوشیاری سے آئے جائے اور کھانا خریدے اور چھپ چھپا کر کھانا لے آئے، کسی کو اپنی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ آیت 20، اگر خبر ہو گئی تو کافر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر کافروں کو ہمارا پتہ لگ جائے تو یا تو وہ ہمیں سنسار کر ڈالیں گے یا پھر جبریہ مشرک بنا لیں گے۔ دقیانوس کا انہیں خوف تھا کہ اگر اسے ہماری خبر ہو گئی تو وہ طرح طرح کی سزائیں دے گا، پھر یا تو ان سزاؤں سے گھبرا کر مجبوراً شرک اختیار کرنا پڑے گا یا جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پھر ہم مشرک بن گئے تو ہمارے دین و دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ کہف کی آیت 17 سے 20 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔